اصل جٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ جوان اور اچھے گھروں کی لڑکیاں، اچھے امیج والی، ہاسٹلز میں پڑھنے والی، ان کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف چلے جاتی ہیں؟ ہائے ہائے خدا کے بندے، اے میرے ہاتھ جڑے، یہ لفظ عورت ذات کے لیے استعمال مت کرو. دس از ناٹ دا رائٹ ورڈ. پروسٹیٹیوشن لیکن بہت ساری تعداد ہے. میں آپ کو اپنے زندگی کے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اگر دنیا میں 100 مرد ہیں جی اور 100 عورتیں ہیں جی تو شاید 10-20 عورتیں پروسٹیٹیوٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، تو 99 مرد پروسٹیٹیوٹ ہوں. 99 مرد. یار اگر وہ مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو وہ پروسٹیٹیوٹ. آپ 100 لڑکیوں کے ساتھ غلط ہو جائیں تو پھر بھی آپ نوبل مین ہیں، آپ دودھ کے دھلے ہیں. آج آپ کو کوئی بھی رسپیکٹیبل جاب مل جائے گی معاشرے کے اندر، دوبارہ آپ کی شادی ہو جائے گی، اس کے اوپر جب ایک دفعہ یہ دھبا لگ گیا تو پھر اسے کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا انجسٹس ہے. اور میں نے جو نمبرز کوٹ کیے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ مرد جو ہیں عورتوں سے بڑے پروسٹیٹیوٹس. اگر اپنے جسم کو ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہی یہ ہے. تو اب آ جائیں خواتین میں. جی جو سوال آپ کا ہے کہ یہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے، جو میری بات سنیں جی اور مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتے کا گوشت پکا ہوا آپ کے سامنے پڑا ہے اور پینے کے لیے پیشاب ہے، صحیح. کتنے دن خود کو روکو گے یہ گوشت کھانے سے؟ میں تو بالکل نہیں کہوں گا اس کو. اب مرگ قریب ہے، مرنے والے ہو، جی کھاؤ گے یا نہیں؟ ظاہر ہے جان بچانے کے لیے تو شاید کھا لو. جان بچانے کے لیے کتے کا گوشت کھا لو گے نا؟ نوروز خان اپنی جان کو بچانے کے لیے ہی شاید یہی ان کی وہ آخری حد ہے جس کے بعد وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف چلی جاتی ہے. یہ آخری حد ہے، صحیح. اس نے جان بچانے کے لیے ہی کیا ہے. میں یہ صحافتی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوٹ کروں گا تمہیں واقعات بھی آگے. یہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کسی بھی مذہب ثقافت سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، جی وہ اپنا جسم نہیں بیچتی. عورت کو تو اللہ نے بنایا ہی نفیس ہے. اس عورت کا مطلب ہی وہ شے ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. وہ نفیس ہے، وہ حیا کی پیکر ہے. بے شک. وہ ایک ہی مرد کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے. وہ چاہے جتنے مرضی بڑے لیول پہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ پروسٹیٹیوٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کنڈیشن میں بھی، اس کام میں ہونے کے باوجود بھی وہ رہنا ایک ہی مرد کے ساتھ پسند کرتی ہے. صحیح. یعنی وہ سب کچھ مجبوری سے کرتی ہے. مجبوری سے کرتی ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بات بتاؤں، اب جو ہم نے ریسرچ کی اپنے آغاز کے صحافتی کیریئر میں، جی ہم نے ان خواتین کا تعاقب کیا. ان کے ڈیرے بنے ہوتا ہے، اچھا، اور وہاں پہ جو پمپس ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ان کو بیچنے والے جو ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ دینے والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے ان خواتین کو خرید رکھا ہوتا ہے. اچھا. کس سے؟ پوچھو کس سے؟ یہی تو پوچھنے والی بات ہے. اور خریدیں گے کس سے؟ تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں یہ الفاظ ادا کروں. نوروز خان ان کے شوہر ان کو بیچ کے جاتا ہے. شوہر بیچ کے جاتے ہیں؟ شوہر بیچ کے جاتا ہے. ایسے بھی لوگ بعض کیسز میں نے دیکھا. یہ میں وہ بات بتاؤں گا جو ایک لفظ نہ زیادہ نہ ایک کم، جو میں نے خود مشاہدہ کیا اپنے صحافتی کیریئر میں جب ہم نے ان پہ رپورٹس تیار کی. صحیح. باپ نے بھی بیچا، باپ نے، شوہر نے بیچا. بہت ہی عجیب بات ہے اور حیرت انگیز، بلکہ پریشانی کے لائق بات ہے. جی.
اور یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہم نے تو آغاز کیا تھا 2015-16 میں، صحیح تو بڑا ایڈوانس دور ہے، پتہ نہیں کیا. میں تو ایسا ہلا کہ میں تو دوبارہ کبھی رخ بھی نہ کروں اس موضوع کا. آپ نے پوچھ دیا تو بتا رہا ہوں کہ بھائی جان یہ فیکٹس ہیں. اور تو اور یہ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے جو بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہی ہیں یہ التماس کرتا ہوں، کسی بندے کے پیچھے لگ کے گھر چھوڑ کے نہ بھاگنا. زیادہ تر لڑکیاں وہ ہیں جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی پھر وہ بیچ کے آگے. اچھا، آپ کو تو عشق اور محبت کا جنون چڑھا ہوا تھا، آپ اس کے ساتھ چلی گئیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا اس اڈے پہ، لاکھوں روپے میں بیچ کر چلے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے پیسے ان کو روز نئے نئے لوگوں کے پاس بھیج کر اپنے پیسے ریکور کرتے ہیں، بلکہ الٹا ان سے پیسے کماتے ہیں، پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا سسٹم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسی پیسے سے، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے پیسے اس سے لے لیتا ہے، جی، اور ایک رات میں یہ ہزاروں روپے کما لیتی ہیں، 50 ہزار، لاکھ روپیہ زیادہ بھی یہ ایک رات میں کما لیتی ہیں. صحیح ہے. پھر ان پیسوں سے یہ نہیں ہے کہ وہ ساری پیسے ان سے لے لیتے ہیں، وہ مالک بنا ہوتا ہے یا جو بھی وہ لیتا ہے اپنے پیسے، پھر ان کو بھی ان پیسے، وہی پیسوں یہ گھر بھیجتی ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی ریسرچ سٹوری کے اندر ہم نے ایک خاتون ایسی دیکھی جنہوں نے اس پیسوں سے اپنے ماں باپ کو کسی ایسی جگہ بھیجا ہوا تھا جو میں نام بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، کہ بہت ہی پاک صاف جگہ پہ بھیجا ہوا تھا. مطلب میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے کہاں بھیجا ہوا تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں. جی، خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے بھی یہ کرتی ہیں. بعض اوقات شوہر چھوڑ جاتا ہے، بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، یہ معاشرے کی وہ ایک ایسی بدگار ایلیمنٹ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اصل مجرم تو پھر مرد ہی ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد مجرم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شعور کی ضرورت ہے اور ہمیں روزگار کی ضرورت ہے. انہی بچیوں کو اگر باعزت طریقے سے روزگار کمانا آتا ہوتا تو یہ کیوں یہ کام کرتی؟ آپ خود سوچو، عقل سے سوچو، کسی بھی عورت کو اپنا جسم بیچنا گوارا ہو سکتا ہے، اسے اچھا لگ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. That is not possible. لیکن انہی حالات کے پیش نظر تو لوگ اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں. مختلف ووکیشنل سینٹر کھلے وہاں پہ بھی نہیں بھیجتے، ڈر کے مارے. بچیوں کو پڑھانا پڑے گا. شعور جن عورتوں میں ہوتا ہے جو پڑھتی لکھتی ہیں، دینی تعلیم بھی ان کے پاس ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی ایک قدم کو بھی غلط نہیں اٹھاتی. ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جہاں جہاں دیکھا ہے وہاں وہاں تعلیم کی کمی پائی ہے. چاہے وہ کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والی عورت ہے. بالکل، میں یہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، تہذیب یافتہ ہو گئی ہے. اس کا تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں تھا، صحیح کہہ رہے تو ہی تو ادھر گئی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ نشے اور یہ ساری چیزیں. تو فطرتاً عورت کے لیے یہ لفظ نہ استعمال کریں، فطرتاً عورت یہ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. وہ مجبوریوں کے تحت، کسی پریشانی کے تحت اس کام میں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نکالے، محفوظ رکھے، عزتیں اللہ تعالیٰ سنبھال کر رکھے. یہ باپوں کا، یہ بھائیوں کا فخر ہوتے ہیں، یہ وقار ہوتی ہیں، یہ عزت ہوتی ہیں اپنے باپ کی. یہ جو چھاتی چوڑی کر کے باپ چلتا ہے یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں چلتا، بیٹی کی وجہ سے چلتا ہے. اور اپنے باپ کے لیے جو درد اور ماں کے لیے جو درد ان بیٹی کے دل میں ہے وہ بیٹے کے دل میں بھی نہیں ہو سکتا. جتنی یہ وفادار ہوتی ہے باپ کی، یہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتی. روز خان صاحب، یہ اس کی زندگی کی آخری حد ہوتی ہے. اور آخری جملہ بس اس پہ لے لے کہ میں اس سے زیادہ نہیں شاید بول پاؤں گا. شاید اس دن وہ عورت مر جاتی ہے جس دن وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ 99% ایسی عورتوں نے اپنے نام بھی بدل لیے ہوتے ہیں. ایسے نہ وہ اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھتی ہیں، نہ اپنے پرانے نام کو، نہ اپنے پرانے لوگوں کو.
वो एक नया जन्म होता है, रीबर्थ होती है उस दिन उस औरत की, और वो औरत बहुत खतरनाक हो जाती है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा जी। अगर ऐसी खातून आपको एक तंग गली में, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफा ये बात सुनाई थी, आई डोंट नो इफ ही वांट मी टू कोट हिज नेम, इसलिए मैं उनका नाम नहीं, तो उन्होंने कहा कि तंग गली है, सामने से ऐसी औरत आ रही है और यहां से आप जा रहे हैं और रास्ता नहीं है आपके गुजरने का, और साइड पे नदी है, नहर है, तो आप नहर में छलांग लगा दें, गुजरना नहीं पास से भाई। अब वो अपना आप मार चुकी है, मर चुकी है, वो फना हो चुकी है, अब वो मर्द से बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे मत उलझना, उससे बचें।